ہم لوگوں کو اپنے جو ہیروز ہیں، جو اپنے اسلاف ہیں، اور جو ہمارے صحیح معنوں میں ہمارے جو لیڈر ہیں، ان کی زندگی ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اور حضرت عمر بن الخطاب کوئی عام شخصیت نہیں ہے، ان کے تعلق سے اپنے دیش کے عظیم لیڈر مہاتما گاندھی نے ایک دور میں کہا تھا کہ اگر 10 سال حضرت عمر کی حکومت اور رہتی تو پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہلہا رہا ہوتا۔ کوئی نارمل شخصیت نہیں تھی، پہلے ایمان لے کے نہیں آئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، ایک ابو جہل کے تعلق سے اور ایک حضرت عمر کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مالک ان میں سے جو تجھے محبوب ہو تو جس کو چاہے ہدایت دے دے اور اسلام کی دولت سے نواز دے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا مشہور واقعہ ہے۔ 2 طریقے کے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ملتا ہے کہ آپ کی بہن جو ہے وہ گھر کے اندر بیٹھ کے اور ساتھ میں ان کا شوہر ہے، دونوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور حضرت عمر جو ہے وہ تلوار لے کے ہاتھ میں نکلے ہوئے ہیں، لوگوں کو جو ہے وہ اسلام سے روک رہے ہیں۔ کسی نے کہا عمر لوگوں کو تو بعد میں روکنا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں ایمان لا چکے ہیں۔ تو حضرت عمر پھر غصے میں آئے، واپس آ کے جب گھر کے اندر آیا اور آ کے پوچھا تو کہا ہم لوگ تو ایمان لا چکے۔ تو حضرت عمر نے اپنی بہن کو بھی بہت مارا اور بہنوئی کو بھی بہت مارا، لیکن جب وہ پھر تھک ہار کے بیٹھ گئے تو انہوں نے قرآن کی کچھ آیتیں سنی تھی، تو کہا کہ وہ جو تم کچھ پڑھ رہے تھے وہ ذرا مجھے بھی تو سناؤ، تم نے قرآن کیا پڑھ رہے تھے؟ تو آپ کی بہن کہنے لگی کہ اس قرآن کو لا یمسہ الا المطہرون، اس کو ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے، اگر اس کو چھونا ہے تو پہلے پاک ہونا پڑے گا۔ تو غسل کروایا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت عمر کے سامنے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی گئی، اور قرآن کے اندر ہے ہی اتنا مٹھاس اور اس میں اتنی لذت ہے کہ اگر بندہ اس میں غور و فکر کرے تو اس میں ڈوبتا چلا جاتا۔ ابو جہل اپنے ماننے والوں سے یہی کہتا تھا کہ جب حضور قرآن پڑھیں تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرو تاکہ تم ان کی آواز نہیں سن سکو۔ ان کا بھی ایمان تھا کہ اگر قرآن کی آیت کسی نے سن لی تو قرآن کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس کے دل میں اثر کرتا جائے گا اور وہ بندہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اب حضرت عمر نے جیسے ہی سنا تو پھر حضرت عمر کا جو ہے وہ دل پگھل گیا، پھر آپ اٹھے اور جا کے جو ہے وہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک گھر کے اندر جو ہے حضرت امیر حمزہ کے ساتھ اور دیگر صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ وہاں پہ پہنچے، جا کے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کہا کون؟ کہا میں عمر۔ تو حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ اگر عمر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر برے ارادے سے یعنی حضور کو معاذ اللہ اگر قتل کرنے کے لیے آئے تو پھر انہی کی تلوار سے ان کا سر اڑا دیا جائے گا۔ لیکن حضرت عمر آئے اور آ کے دروازے پہ دستک دی، جب دروازہ کھلا اور حضور نے جب ان کو اسلام کی دعوت پیش کی، کہا عمر اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو۔ تو حضرت عمر نے پھر کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قرآن کی آیتیں تو پہلے ہی سن چکے تھے، لیکن پھر صحابہ کرام نے وہ نعرہ لگایا اور اللہ اکبر کی وہ تکبیریں کہی کہ پورے مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کی جتنی خوشی حضرت عمر کی ہوئی اتنی کسی دن نہیں ہوئی، اور پھر ان کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام کو وہ طاقت اور وہ عزت اور وہ عظمت ملی کہ پہلے جو لوگ اسلام کو چھپ چھپ کے اپنا رہے تھے اب کھلے میں حضرت عمر باہر نکل رہے ہیں۔ آج تک جو اعلان کر رہے تھے تلوار لے کے کہ اسلام کوئی قبول نہیں کرے گا، اب جب خود اسلام لے آئے تو لوگوں کا دروازہ پیٹ پیٹ کے لوگوں کو خود بتا رہے ہیں کہ عمر نے اسلام قبول کر لیا، اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو تو وہ عمر کے پیچھے آ جائے، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو تو وہ عمر کا سامنا کرے۔ عمر سے مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور پھر صحابہ کرام جو ہے وہ پھر مکے کی گلیوں میں جوک در جوک نکلے اور بہادری کے ساتھ نکلے اور اسلام کا اعلان کیا۔